الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے دوستو، شمع رسالت کے پروانوں میں سے چند پروانوں کا تذکرہ، اور وہ صحابہ کرام روزانہ حضور کے عشق میں اور حضور کی محبت میں لبریز ہوا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے جو غزوات کے واقعات پیش کر رہا ہوں اور چند ویڈیوز اور بھی آ چکی ہیں، ان کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ان لوگوں کو جواب دینا مقصود ہے جو لوگ کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، جہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے وہیں اسلام جہاد کا حکم بھی دیتا ہے، کفار کے ساتھ لڑنے کا حکم بھی دیتا ہے، اسلام کی سر بلندی کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم بھی دیتا ہے۔ یہ دوہرا پن اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جہاں اسلام اچھی باتیں کہتا ہے اور امن کی باتیں کہتا ہے، وہیں اسلام ساتھ ان اچھی باتوں کی حفاظت کا حکم بھی دیتا ہے۔ اور وہ حفاظت تلوار کر سکتی ہے، وہ میٹھے بول نہیں کر سکتے۔ کہ جتنا تمہارے اندر طاقت ہوگی، قوت ہوگی، تم اتنا ہی دین کو مضبوط کر سکو گے۔ تو صحابہ کرام نے وہ راہ عمل ہمیں اپنی عملی زندگی کے ذریعے دیا ہے، اپنے عملی اقدامات کے ذریعے دیا ہے۔ انہی ناموں میں سے ایک نام حضرت عمر بن الحمام رضی اللہ عنہ ہے۔ سبحان اللہ، مشہور واقعہ ہے، جنگ بدر کا موقع ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا، اور جان لو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ سبحان اللہ، یارو وہ کیسا لمحہ ہوتا ہوگا جب حضور یہ جملے فرماتے ہوں گے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، قربان جائیں۔ سبحان اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور ثواب طلب کرتے ہوئے ان کافروں کے ساتھ جنگ کرے گا، ان بدر کے مقام پر آئے ہوئے کافروں کے ساتھ لڑے گا، قتال کرے گا، تو حضور نے فرمایا وہ خدا کی راہ میں شہید ہو جائے تو اس کے لیے بہشت جامدہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ حضرت عمر بن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ چند کھجوریں کھا رہے ہیں، ہاتھ میں کھجوریں ہیں اور وہی کھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے خوشی ہے اور مجھے مسرت ہے کہ میرے اور جنت کے درمیان میں صرف اتنا فاصلہ رہ چکا ہے کہ کافر مجھے شہید کریں، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، یہ وہ جذبہ تھا۔ کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھس گئے، کفار کی صفوں میں گھس گئے اور تلوار لے کر آپ لڑ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ، تو کفار کے ساتھ لڑنے کا جو طریقہ ہے ہمیں صحابہ کرام نے سکھایا ہے۔ صحابہ کرام کی اسوہ سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے عملی اقدامات سے ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، آپ کا واقعہ بھی کمال ہے۔ جنگ احد کا موقع ہے اور آپ کی نئی شادی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کی بیٹی جمیلہ کے ساتھ جب آپ کی شادی ہوئی تو وہ اپنی زوجہ کے ساتھ مجامعت کرنے کے بعد غسل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ غسل کیا جائے، پاکیزگی حاصل کی جائے، یہاں تک کہ بہر سے آواز آنے لگی کہ غزوے کے لیے بلایا جا رہا ہے، جنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور مسلمان اپنے نبی کے ساتھ جنگ کے لیے نکل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دوستو، یہ جذبہ تو دیکھیے، یہ محبت تو دیکھیے، نئی شادی، نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صحابہ کرام اس سے زیادہ حضور کے ساتھ محبت کرتے تھے، اپنی زندگی سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کیا کرتے تھے، اپنے تمام تر معاملات سے زیادہ اپنے نبی کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ کیا ہوا؟ آواز آئی کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلنا ہے، چلنا ہے،
تو حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ احد کے مقام پر پہنچے تو وہاں جنگ کی آگ کے شعلے ابل رہے تھے اور لڑائی کا جو تنور ہے وہ گرم ہو چکا تھا۔ مجاہدین کے ہمراہ آپ نے جہاد کرنا شروع کیا، آپ نے ابو سفیان کا پیچھا کیا، ان کا تعاقب کیا اور ابو سفیان کو ان کے گھوڑے سے کھینچ کر آپ نے زمین پر پٹخ دیا۔ جب زمین پر ابو سفیان کو ڈالا تو ابو سفیان چیخنے لگا اور کہنے لگا اے قریش، اے گروہ قریش، مجھے حنظلہ بن ابی عامر قتل کرنے کے ارادے سے میرے اوپر آ چکا ہے اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ادھر متوجہ ہو۔ تو کیا ہوا، جب کفار کو پتہ چلا تو وہ لپکے، تو اسود بن شعوب ابو سفیان کی مدد کے لیے پہنچا۔ جب وہ پہنچا تو اس نے بڑی زوردار حملہ کیا حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور ان پر ایسا نیزہ مارا کہ ان کے سینے سے آر پار ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو دیکھو تو صحیح، نئی نئی شادی ہو اور جذبہ جہاد تو دیکھیں کتنا ہے دین کی بچاؤ کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے، اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں اپنی جانیں تک قربان کر دی اور یہ سبق دیا کہ اے لوگو، ہمارا سب کچھ ہمارا دین ہے اور ہمارا سب کچھ ہمارے نبی کی عزت ہے اور ان کی ناموس ہے۔ اگلی بات سننے والی ہے، جب تمام تر جنگ احد کے لاشوں کو اکٹھا کیا گیا، شہداء کو اکٹھا کیا گیا، تو حضرت حنظلہ بن ابی عامر کی لاش نہ ملی۔ تو کوشش کی گئی لیکن لاش نہ ملی۔ تو کیا ہوا، حضرت حنظلہ کیونکہ شہید ہونے کے بعد ان کو فرشتے آسمانوں پر لے گئے تھے اور فرشتوں نے وہاں اٹھا کر چاندی کے ایک تشت میں مائے مزن یعنی برسات کے سفید پانی سے آپ کو غسل دیا۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی لاش کو تلاش کیا جائے، تو جب دیکھا تو عجیب منظر ہے، حضرت حنظلہ بن ابی عامر نہائے ہوئے ہیں اور ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج کر حضرت حنظلہ کی بیوی سے پوچھوایا، دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، تو حضرت وہ جمیلہ کہنے لگی کہ حضرت حنظلہ کی یہ پہلی رات تھی اور انہیں میرے سے مجامعت کی اور وہ ناپاکی کی حالت میں تھے، لیکن آپ کا اعلان سنتے ہی انہوں نے جنابت کی حالت کو نہ دیکھا اور وہ چل پڑے اور اس غزوے کے اندر شہید ہو گئے۔ تو اس وجہ سے حضور نے فرمایا فرشتوں نے میرے حنظلہ بن ابی عامر کو غسل دیا کیونکہ وہ جنابت کی حالت میں تھے، ناپاکی کی حالت میں تھے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یارو یاد رکھیے شرعی مسئلہ، جو شہید ہوتا ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو کفن بھی نہیں دیا جاتا، بلکہ جن کپڑوں میں وہ شہید ہوتا ہے انہی کپڑوں کے اندر لپیٹ کر اس کی تدفین کی جاتی ہے، کیونکہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر ان صحابہ کرام کے ساتھ بھی اسی طرح ہی غسل نہیں دیا تھا اور جنازہ پڑھتے گئے اور ان کی تدفین انہی کپڑوں میں کرتے گئے۔ اللہ کریم ہم سب کو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اور اپنی خدمات کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔